السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء وسید المرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وازواجہ امہات المؤمنین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد۔ سورہ قاف آیت نمبر 9۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَنَزَّلْنَا، اور ہم نے نازل کیا، اتارا، من السماء، آسمان سے، ماءً، پانی، مبارکاً، بابرکت، برکت والا، فَأَنبَتْنَا بِهِ، اور اس پانی کے ذریعے ہم نے اگایا، جنات، باغات کو، وحب، اور اس دانے کو، اس اناج کو، اس غلے کو، الحصید، جو اس کھیتی سے نکلتا ہے جسے کاٹا جاتا ہے، والنخل باسقات لها طلع نضید، والنخل، اور کھجوروں کے درخت کو، باسقات، جو بڑے بلند و بالا ہیں، بڑے لمبے ہیں، لہا طلع نضید، اور ان درختوں کے خوشے ہیں، نضید، جو تہ بتہ ہیں، رزقا للعباد، اور یہ سب کس لیے؟ یہ سب بندوں کے رزق کے لیے، ان کی خوراک کے لیے۔ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اور ہم نے اس پانی کے ذریعے مردہ بستی یا مردہ شہر کو زندہ کیا۔ كَذَلِكَ الْخُرُوجُ، ان سب باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے خروج، جو نکالا جانا ہے، كَذَلِكَ، اسی طرح، الخروج، قبروں سے نکالا جانا بھی ہے۔ گزشتہ آیات میں آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ آسمان اور زمین اور ان دونوں کے درمیان جو اللہ رب العالمین کی قدرت، اس کی تخلیق اور اس کے عجائب ہیں، اس کے بارے میں تفصیل سے پڑھا اور سماعت فرمایا۔ اس مقام پر وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، آیت نمبر 9 میں اللہ رب العالمین دو باتوں کا ذکر فرماتا ہے۔ ایک پانی کا کہ جس کا دار و مدار بارش پر ہے، وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، اور دوسرا جب وہ پانی زمین پر اترتا ہے اور زمین کے سینے پر وہ پانی پڑتا ہے تو اس کے ذریعے اللہ رب العالمین جو کچھ زمین سے نکالتا ہے۔ ان دونوں باتوں کا ذکر کیا، اور بیچ میں ایک صفت ہے جو ماء کی ذکر کی گئی ہے، پانی کی، مبارکہ۔ کیوں؟ کیونکہ پانی محض بے جان ہے، اور جس زمین پر یہ پانی اترتا ہے وہ زمین بھی بے جان ہے، اس کی مٹی بھی بے جان ہے، اور اللہ رب العالمین کی جب حکمت اور مشیت ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین اسے بابرکت بناتا ہے۔ اسی لیے فرمایا وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، نہیں کہا، اس مقام پر فرمایا ماء مبارکہ، یہ اللہ رب العالمین کی برکت ہے۔
آپ یہ دیکھیں کہ پانی بھی بے جان، زمین بھی بے جان، اور اس زمین پر جو مٹی ہے وہ بھی بے جان، لیکن اللہ رب العالمین جب انہیں آپس میں ملاتا ہے تو پھر اس کی برکات کا ظہور ہوتا ہے، اور پھر پانی میں جان پڑتی ہے، زمین میں جان پڑتی ہے، مٹی میں جان پڑتی ہے، اور پھر جب یہ سب ملتے ہیں تو پھر اللہ رب العالمین ان سے وہ اناج اور غلے اگاتا ہے جو نہ صرف انسانوں کی بلکہ جتنے جاندار ہیں، چرند اور پرند ہیں، ان سب کی بقا کا ذریعہ ہے۔ گل و گلزار زمین پر ہو یا پہاڑوں پر، ان کی جو خوشحالی ہے، ان کی جو پیدائش، ان پر جو بھی آپ ہریالی دیکھتے ہیں، اس کا دار و مدار پانی پر ہے، اور پانی کا دار و مدار وہ آسمان سے نازل شدہ بارش پر ہے۔ اسی لیے اہل تحقیق اس بات پر متفق ہیں کہ آپ پانی کا جتنا بھی متبادل انتظام کر لیں، جس طرح آج دنیا نے بڑی ترقی کی ہے اور بڑے قدرت کے جو مظاہر ہیں ان کے متبادل کے انتظامات کیے جا رہے ہیں، لیکن یہ عارضی متبادل تو ہو سکتے ہیں، ناقص متبادل تو ہو سکتے ہیں، لیکن یہ دائمی اور کامل متبادل ہرگز نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے اگر چند سالوں تک محض 10-12 سالوں تک اگر اللہ رب العالمین بارش کو روک لے تو پہاڑوں پر چشمے سوکھ جائیں، اور زمین پر جو کنویں ہیں وہ بھی سوکھ جائے، خشک ہو جائے، اور پھر جس پانی پر انسان اور دیگر جانداروں کی بقا کا دار و مدار ہے، وہ پانی اگر کسی کو نہ مل سکے تو پوری دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے، اور یہ متبادل جو ہیں وہ ناکافی ہیں، اور محض بارش کے ذریعے اللہ رب العالمین جو پانی اللہ رب العالمین آسمان سے نازل فرماتا ہے، اور پھر اس کے جو نازل فرمائے جانے کا جو انتظام ہے کہ کس طرح اللہ رب العالمین کے جو لشکر ہیں یہ سب ملتے ہیں، بادل اللہ کا لشکر ہے، ہوائیں اللہ کا لشکر ہے، سمندر یہ اللہ کا لشکر ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح بادل جو ہیں وہ ایک مخصوص مقام پر پہنچتے ہیں، اور پھر جو سمندر کی جو بھاپ ہے یہ بادلوں تک پہنچتی ہے، اور پھر یہ بادل جو ہے وہ بھاری ہوتے ہیں، اور پھر اللہ کے حکم اور مشیت سے یہ برستے ہیں۔ تو ایک جملے میں، ایک آیت میں اللہ رب العالمین نے اس پوری دنیا کا نظام بیان فرما دیا۔ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ، یہ جو باغات ہیں، یہ جو ہریالی ہے دنیا میں، اور یہ جو غلہ ہے حب الحصید، اس غلے کو یا اناج کو کہا جاتا ہے کہ جو اس کھیتی سے اگتا ہے کہ جسے کاٹا جاتا ہے، جیسے دالیں ہیں، گندم ہے، چاول ہے، جوار ہے۔ جب بارش نازل ہوتی ہے تو اس سے زمین جو پودوں کی صورت میں پھر وہ درخت بنتے ہیں، تو 2 طرح کے باغات ہوتے ہیں، یا 2 طرح کی چیزیں زمین سے نکلتی ہیں۔ ایک وہ کہ جن کو کاٹنے کے بعد ان کے درخت باقی رہتے ہیں، اور دوسرا وہ کہ جن کو جب کاٹ دیا جاتا ہے تو پھر جو ہے وہ ان کا جو اناج ہے، غلہ ہے، اور جس پر یہ لگتے ہیں اس سمیت اس کو کاٹا جاتا ہے۔ تو یہاں پر دوسری قسم مراد ہے، وحب الحصید۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک مخصوص درخت کا ذکر کیا، والنخل، واللہ اعلم اس کی 3 وجوہات ہیں جو مفسرین نے ذکر کی ہیں کہ یہاں پر حب الحصید کے بعد نخل کا ذکر کیوں کیا گیا۔ ایک تو
قرآن مجید کا جو نزول ہے آپ جانتے ہیں وہ عرب میں ہوا ہے، اور عرب جو ہے وہ نخل کی اہمیت سے بخوبی واقف ہے، اسی لیے نخل کا ذکر کیا، کھجوروں کے درخت کا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نخل سے پہلے آیت کے اندر جس پانی کا، اور جب وہ پانی زمین پر پڑتا ہے اور پھر زمین میں ایک جان پڑتی ہے، اس کا ذکر کیا گیا، تو اس سے ایک حد تک نخل کو استثناء حاصل ہے۔ یہ صحرا میں بھی اپنی بقا کو قائم رکھ سکتا ہے، اور یہ جو درخت ہے کھجور کا، یہ خشک زمین میں بھی جو ہے وہ لہلہاتا ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے قدرت کے عجائب ذکر فرمایا کہ اگر وہ چاہے تو پانی کے ذریعے مردہ شہروں کو زندہ کر دے، اور اگر وہ چاہے تو ایسی اپنی قدرت کے عجائب پیدا کرے کہ جو پانی کے بغیر صحرا میں بھی بلند و بالا، یعنی بلندیوں تک پہنچے اور بغیر پانی کے باقی رہیں۔ اور اس کی مثالوں میں سے ایک مثال کھجوروں کے درخت ہیں، وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ۔ طلع کہتے ہیں کھجور کے اس نئے پھل کو جو نیا نکلتا ہے، بڑا خوبصورت لگتا ہے، اور جب اس کے جو خوشے ہیں جب وہ بھرتے ہیں اور پھر ایک کے اوپر ایک اپنی تہ چڑھاتے ہیں، تو جو وہ منظر پیش کرتا ہے، تو اسے قرآن مجید نے اس انداز سے بیان فرمایا، وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ، اور وہ کھجوروں کے بلند و بالا درخت کہ جن کے خوشے اور ان پر جو پھل ہیں وہ تہ بتہ ہیں، ایک کے اوپر ایک ہے، یہ سب ہم نے اتارا ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین فرماتا ہے رزقاً للعباد، یہ سب کس لیے؟ یہ سب اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے بطور رزق کے نازل فرمایا ہے۔ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، جو مردہ شہر ہے، مردہ زمین ہے، شہر جو ہے وہ زمین سے تعبیر ہے نا، اور زمین مردہ ہے، اللہ رب العالمین پانی کے ذریعے اس کے اندر زندگی پیدا فرماتا ہے، اور اس طرح اللہ رب العالمین مردہ کے مردہ جو شہر ہیں، یہ شہروں کے شہر ہیں، اللہ رب العالمین ان کو حیات عطا فرماتا ہے۔ کذالک الخروج، اور پھر فرمایا کہ اس سب کو دیکھ کر تمہیں اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ تمہارا نکلنا بھی اسی طرح ہے۔ کذالک الخروج، میں نے بارہا اس بات کو اپنے گزشتہ دروس میں بھی ذکر کیا ہے، اور میں ذکر کرتا ہوں کہ جو مقصد ہے، جو بنیاد ہے، ہمیں اپنی توجہ اس پر قائم رکھنی چاہیے۔ دنیا کا جو نظام ہے، اللہ رب العالمین نے اسے چلانے کے لیے جو کچھ انتظام فرمایا ہے، اللہ نے اس کو بیان فرمایا ہے، اور بڑی تفصیل کے ساتھ اسے بیان فرمایا۔ جیسے جیسے وقت بدل رہا ہے، دنیا اور سائنس ٹیکنالوجی ترقی کر رہی ہے، ویسے ویسے ہمیں اس کی باریکیاں سمجھ میں آ رہی ہیں، لیکن مقصد جو ہے قرآن مجید کا ان ساری باتوں کو بیان کرنے کا، انسانوں کی اکثریت اس سے غافل ہے۔ یعنی اہل عقل و دانش، یعنی عموماً سائنسدانوں کو اور جو سائنسی علوم کی مہارت رکھتے ہیں، انہیں عقل و دانش کی جو ہے وہ اس کا معیار سمجھا جاتا ہے، لیکن ایسی عقلوں پر ماتم نہ کیا جائے تو اور کیا ہے کہ جو ظاہری جو نظام ہے اس پر تو بڑی ریسرچ کرتے ہیں اور بڑا غور و فکر کرتے ہیں، اور جو اللہ رب العالمین ان کے ذریعے سمجھانا چاہتا ہے اور جو بنیاد ہے، جو مقصد ہے، اس سے وہ غافل ہے۔ انسانوں کی اکثریت اس سے غافل ہے۔ اچھا، یہ جو غفلت ہے، عموماً اہل ایمان اور اہل اسلام یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ملحدین میں ہے، ان لوگوں میں جو ایتھسٹ ہیں، جو دہریے ہیں۔ نہیں، یہ صرف ان لوگوں میں نہیں ہے، یہ اہل ایمان میں بھی، ان لوگوں میں جو منکر ہیں اللہ رب العالمین کے، اللہ کی ذات کے، اللہ کے وجود کے، اور اللہ رب العالمین کی تخلیق کے ایتھسٹ ہیں، اور ان کی
جو ایک حقیقت ہے وہ تو سب کے سامنے واضح ہے، لیکن ان لوگوں کی غفلت کا کیا کریں کہ جو ایمان لا چکے ہیں، اہل ایمان ہیں، اہل اسلام ہیں، اتنا کچھ جو ہے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور قدرت کے عجائب اور مظاہر دیکھتے ہیں، اور پھر آخرت پر ان کا عملی ایمان مضبوط نہیں ہوتا۔ ایک ہے فکری ایمان جس کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے، کذالک الخروج، کہ اسی طرح اللہ رب العالمین نکالے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب اللہ رب العالمین کی حکمت اور مشیت ہوگی تو اللہ بارش ہی نازل فرمائے گا، اللہ بارش ہی نازل فرمائے گا۔ اور جس طرح بارش جب مردہ زمین پر پڑتی ہے اور اس سے اناج باہر نکلتا ہے، تو جب اللہ نے قبروں سے جو اموات ہیں، مردے ہیں، جب انہیں زندہ کر کے باہر نکالنا ہوگا تو اللہ رب العالمین بارش نازل فرمائے گا، اور یہ بارش ہی کے ذریعے جو ہے پھر اللہ ان کے جسموں کو قبروں سے باہر نکالے گا۔ لہذا یہ پانی ابتدا میں بھی حیات کا سبب تھا، اور پھر ایک اور بات جو قابل فہم ہے اس مقام پر وہ یہ ہے کہ یہ سلسلہ صرف ایک دفعہ نہیں ہوا کہ آسمان سے بارش ہوئی، زمین میں ایک زندگی کی لہر پیدا ہوئی اور زمین نے اپنے اناج اور باغات کو باہر نکال دیا۔ نہیں، جب سے یہ دنیا بنی ہے اس وقت سے لے کر جب تک اللہ کی حکمت اور مشیت ہے، اس دنیا کی بقا ہے، تب تک یہ سلسلہ جاری اور ساری رہے گا۔ آسمان سے بارش نازل ہوتی رہے گی، اور پھر جو ہے وہ یہ جو زمین ہے یا پہاڑ ہے، ان کے جو گل ہیں اور گلزار ہیں یہ باقی رہیں گے، ان کی خوشحالی جو ہے وہ باقی رہے گی۔ اور جب اللہ رب العالمین کی حکمت اور مشیت ہوگی تو پھر یہ سب ختم ہو جائے گا۔ اور پھر جو قرب قیامت دجال کے حوالے سے جو احادیث میں بڑا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، دجال بہت بڑا فتنہ ہوگا، اور بہت سارے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ کیسے دجال بہت بڑا فتنہ ہے۔ یہ سب سے بڑا فتنہ کیسے ہے کہ نوح علیہ السلام سے لے کر ہر نبی اور رسول اپنی قوم کو اس فتنے سے ڈراتے رہے ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر الفاظ ہیں حذر نوح قومہ، کہ اس فتنے سے نوح نے بھی اپنی قوم کو ڈرایا ہے، دجال کے فتنے سے۔ آخر یہ فتنہ سب سے بڑا فتنہ کیوں ہے؟ اس کی جو وجوہات ہیں ان میں سے ایک اہم وجہ ہے کہ جس کے ذریعے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ دجال بہت بڑا فتنہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس طرح سمجھایا ہے کہ دجال کے خروج سے پہلے آسمان سے بارش برسنا بند ہو جائے گی۔ یہاں دو باتیں میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ سمجھیں کہ دجال کیسا فتنہ ہوگا، کہ بارش جب برسنا بند ہو جائے گی تو زمین اپنے تہائی حصے کو، اس سے جو اناج اور غلہ نکلتا ہے وہ کم ہو جائے، اگانا چھوڑ دے گی، اور پھر جو ہے جیسے جیسے وقت آگے بڑھے گا زمین اپنے آدھے حصے کو نکالنا چھوڑ دے گی، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ زمین خشک اور بنجر ہو جائے گی اور دنیا میں قحط ساری ہوگی۔ صحیح معنوں میں جو فائنینشیل یا معاشی کولیپس آئے گا وہ اس وقت آئے گا، اور ایسے میں پھر دجال کا خروج ہوگا، جب دنیا جو ہے وہ غذا کو اور اناج کو ترس رہی ہوگی، ٹھیک ہے، اور مارا ماری کا عالم ہوگا، کیونکہ بقا جو ہے وہ غذا پر ہے، ٹھیک ہے، اور جب غذا ہی نہیں ہے تو پھر بقا کی جنگ لڑیں گے۔ پانی ویسے ہی ہم جانتے ہیں کہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے، اور آنے والے وقتوں میں جو جنگیں ہیں وہ پانی پر بیس کرتی ہیں، ہم سنتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اور پھر ایسے موقع پر جب دجال نکلے گا، اور پھر دجال جو ہے اللہ رب العالمین اسے خرق عادت ایک فتنہ جو ہے عطا فرمائے گا، اور پھر وہ لوگوں کے لیے فتنہ بنے گا، اور آسمان کو حکم دے گا وہ بارش نازل کرے گا، اس سے بارش ہوگی، زمین کو حکم دے گا اس سے اناج نکلے گا، اور پھر دنیا کی دنیا پھر دجال کے اس فتنے مبتلا ہو کر اس کے لشکر میں شامل ہوگا۔ اسی لیے اسے بہت بڑا فتنہ قرار دیا گیا۔
پوری دنیا اس فتنے کی لپیٹ میں آئی۔ ایک بات تو یہ سمجھیں، یعنی پانی کی کتنی اہمیت ہے اور آسمان سے نازل شدہ پانی کی کتنی اہمیت ہے۔ دوسری بات جو یہاں پر سمجھانا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو ایڈوانس سسٹم ہے وہ کہاں جائے گا، وہ کہاں جائے گا؟ آپ کا جو متبادل سسٹم ہے، ہاں واللہ اعلم، دجال فتنہ بن ہی نہیں سکتا جب تک کہ آپ کا یہ سسٹم کولیپس نہ کر جائے، ورنہ تو دنیا کے پاس آلٹرنیٹ موجود ہونے چاہیے نا، متبادل موجود ہونے چاہیے، اور پھر دجال کو اس طرح فتنہ نہیں بننا چاہیے، قحط سالی نہیں ہونی چاہیے، فائنینشل یا معاشی کولیپس نہیں آنا چاہیے۔ اس سے بھی دو باتیں آپ سمجھ لیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو قرب قیامت کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور فرامین ہیں، اس تعلق سے جو کچھ اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر بیان کیا جا رہا ہے، بالخصوص سوشل میڈیا پر، یوٹیوب چینلز ہیں اور سوشل میڈیا کے مختلف جو ہیں وہ سائٹس ہیں، اور ہر شخص جو ہے وہ بول رہا ہے، لہذا اس کے لیے جو بنیاد ہے وہ ہے علم اور منہج سلف، ہاں، اور سلف صالحین کا جو منہج ہے اس تعلق سے اس کا ایک بنیادی اصول ہے کہ علامات قیامت کے تعلق سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئیاں فرمائی ہیں ان کو اپنی اصل پر رکھا جائے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویسا ہی ہوگا۔ لہذا بہت سارے لوگ اس کو اس انداز سے سمجھانا اور سمجھنا چاہتے ہیں کہ وہ ٹیکنالوجی پر بیس کرے گا، جیسے دجال ہے پوری دنیا کا چکر لگائے گا، اب عقل میں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، لہذا کسی نہ کسی طرح اس کی ایسی تعویل کی جائے کہ جس سے وہ بات ہمیں سمجھ میں آ جائے، لہذا خود بھی گمراہ ہو رہے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ محض جو ہے وہ مطالعہ کافی نہیں ہے، ہاں، معاشرے کے اندر ایسے اسکالرز آ گئے ہیں، نوجوان ہیں، جوان ہیں، کہ جو قرآن و حدیث کی تعبیرات پیش کر رہے ہیں، اس بات سے صرف نظر کہ سلف صالحین رحمہم اللہ کی جو اصل بنیاد ہے، حدیث کی جو بنیاد ہے، فہم، قرآن مجید کی جو فہم ہے وہ رسول اللہ کی احادیث پر بیس کرتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو ہیں وہ سلف کے منہج پر اور ان کی فہم پر بیس کرتی ہیں۔ جب آپ سلف کی فہم اور منہج کو اس سے الگ کر دیں گے تو پھر آپ جیسے چاہیں اس کی تعبیرات کریں۔ لہذا آپ یہ دیکھیں کہ گزشتہ کچھ سالوں کے اندر کتنے ہی ایسے اسکالرز آئے بڑے بڑے ہمارے معاشرے کے، جنہوں نے علامات قیامت کو دنیا میں رونما ہونے والے کسی واقعے پر تطبیق کیا، اور جیسے ہی کچھ وقت گزرا ان کو پتہ چلا کہ نہیں جی اس کا مصداق یہ نہیں تھا، اس کا مصداق یہ نہیں تھا، لہذا انہوں نے رجوع کر لی، پھر کسی علامت کو تطبیق کیا اور پھر رجوع کر لی۔ لہذا اس ضابطے کو اچھی طرح سمجھ لیجئے، یہ بنیادی ضابطہ ہے کہ جیسے نبی کریم نے فرمایا ویسا ہی ہوگا، ویسا ہی ہوگا۔ اب یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے، اس دور کے اندر دجال کو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تلوار سے ختم کریں گے، کیا تعبیر کریں گے آپ اس کی؟ لیکن اس کی بھی تعبیر کی جا رہی ہے ایک لاجک بیس پر، لاجیکلی اس کو ڈیفائن کیا جا رہا ہے۔ نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ ہم منہج سے دور نکلتے جا رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اس تعلق سے اہل علم کے ساتھ، جو علماء حق ہیں، جنہوں نے باقاعدگی کے ساتھ جو ہے قرآن و حدیث کو پڑھا ہے، قرآن مجید کی تفاسیر کو پڑھا ہے، ان کی اصل سے، ان کی جو مین سورسز ہیں اس سے، اور احادیث مبارکہ کو پڑھا ہے محدثین کی اور سلف کی فہم، ہاں، ان کے ساتھ تعلق کو مضبوط کریں۔ اور دوسری بات جو اس تعلق سے میں سمجھانا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو سننے سے بھی پرہیز کرنی چاہیے، ایسے لوگوں کو سننے سے بھی پرہیز کرنی چاہیے۔ اس فیملی کے اندر بہت سی ایسی مثالیں دے سکتا ہوں، اور میرے سگے بھائیوں کی ایسی مثالیں ہیں، جب ہم بیٹھتے ہیں ان کے جو سوالات ہوتے ہیں میں حیران ہو جاتا ہوں کہ آپ یہ سوالات کیسے کر رہے ہیں، میں نے فلاں کو سنا تھا انہوں نے اس طرح کہا، جبکہ الحمدللہ یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ ان کی بنیاد مضبوط ہے، اچھی ہے، وہ علم سے اور اپنا کیا کہتے ہیں جو منہج ہے اس سے واقف ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب آپ بار بار ان کو سنتے ہیں،
بار بار جب آپ ان کو سنتے ہیں ایک وقت آتا ہے کہ پھر آپ کا ذہن آہستہ آہستہ بدلنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر غیر محسوس انداز، آپ خود کو کتنا ہی اسٹرانگ کیوں نہ سمجھتے ہو کہ نہیں جی ہم تو سب کو سنیں گے، ہم تو سب کو سنیں گے، تحقیق کا دور ہے، تحقیق کا زمانہ ہے۔ نہیں اللہ کے بندو، یہ تحقیق جو ہے یہ عقیدے کے باب میں نہیں ہے اس انداز سے کہ آپ سب کو سن رہے ہیں، اور اس سے پہلے کہ آپ صحیح سے واقف نہیں ہیں، آپ غلط کو سن رہے ہیں، آپ حق سے واقف نہیں ہیں، آپ باطل کو سن رہے ہیں، آپ منہج سے واقف نہیں ہیں اور آپ فکری انحرافات کو سن رہے ہیں، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں فیصلہ کروں گا۔ آپ اپنی حیثیت تو دیکھیں، اور پھر جو ہمارا لائف اسٹائل ہے، محض جمعوں تک ہمارا علم محدود ہو کے رہ گیا ہے، اور ان میں بھی ہماری اکثریت وہ ہے جو محض رسم ادا کرنے کے لیے آتی ہے، جمعے کے آخر میں آ رہی ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے علم کے حصول کے ذرائع اور ہیں کیا ہے؟ مجھے بتائیے۔ یہ وہ وقت بھی نہیں ہے کہ جس وقت کے اندر گھروں کے اندر جو ہے وہ مکتبات ہوا کرتے تھے، علماء کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہوا کرتا تھا، ان کے ساتھ مصاحبت ہوا کرتی تھی، ملازمت ہوا کرتی تھی، مجلسیں ہوتی تھیں، مطالعے کا شوق تھا، پڑھنے لکھنے کا شوق تھا۔ یہ تو وقت کے ساتھ ساتھ ہمارا جو علمی لیول ہے مزید کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے، لہذا للہ اس حوالے سے بہت ہی احتیاط کی ضرورت ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کذبت قبلہم قوم نوح واصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون واخوان لوط واصحاب الایکۃ وقوم تبع کل کذب الرسل فحق وعید۔ یہ 3 آیات ہیں، ان 3 آیات میں اللہ رب العالمین نے گزشتہ اقوام کا ذکر کیا۔ کذبت جھٹلایا، قبلہم ان سے پہلے، کن سے پہلے؟ جو مخاطبین ہیں مشرکین مکہ، قرآن مجید کے نزول کے موقع پر جو جھٹلانے والے موجود تھے، اور اس کا مصداق قیامت تک کے لیے تمام لوگ ہیں جو قرآن مجید کو جھٹلاتے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے ہیں، یا آپ کی حدیث کو جھٹلاتے ہیں، آپ کے منہج کو جھٹلاتے ہیں۔ کذبت قبلہم قوم نوح، ان سے پہلے قوم نوح نے بھی جھٹلایا، واصحاب الرس، اور اصحاب الرس نے بھی جھٹلایا، وثمود قوم سمود نے بھی جھٹلایا، وعاد قوم عاد نے بھی جھٹلایا، وفرعون اور قوم فرعون نے بھی، فرعون اور اس کی قوم نے بھی جھٹلایا، واخوان لوط اور لوط کے بھائیوں نے بھی جھٹلایا، واصحاب الایکہ اور جھنڈ، درختوں کے جھنڈ والے جو ہیں انہوں نے بھی، اصحاب الایکہ، ایکہ والوں نے بھی جھٹلایا، وقوم تبع اور تبع کی قوم نے بھی جھٹلایا، کل کذب الرسل، ان سب نے رسولوں کو جھٹلایا، فحق وعید، لہذا سب اس بات کو سمجھ لیں، فحق وعید کیا ہوا کہ میرا جو عذاب تھا یہ اصل میں وعیدی ہے، میری وعید، یعنی میرا جو عذاب ہے وہ ثابت ہو گیا۔ لہذا آپ یہ دیکھیں کہ قوم نوح نے جھٹلایا، اللہ رب العالمین نے انہیں طوفان کے عذاب میں مبتلا کر کے ان کے وجود کو صفحہ ہستی سے مٹا دی، اور پھر جو دنیا کی جو ایک جسے آپ کہتے ہیں کہ ایک نئی نسل ہے، اس کی جو بنیاد ہے وہ قوم نوح کے وہ افراد اور کشتی میں سوار وہ جاندار ہیں کہ جن کو نوح علیہ السلام اپنے ساتھ لے کر چلے تھے۔ نوح کا جب بیٹا نہیں بچ سکا تو پھر کون بچے گا؟ سب کو اللہ رب العالمین نے صفحہ ہستی سے مٹا دی۔ اصحاب الرس، یہ اصحاب الرس کون ہے؟ واللہ اعلم۔ امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے اس کے بارے میں اگرچہ کئی اقوال ہیں، لیکن ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے اس سے مراد اصحاب الاخدود کو لیا ہے، جن کا ذکر سورۃ البروج میں آتا ہے، کنویں والے، اصحاب الرس کنویں والے۔ انہوں نے بھی جھٹلایا، نتیجے میں اللہ کا ان پر بھی عذاب آیا۔ قوم سمود نے بھی جھٹلایا۔ قوم سمود پر کیسے عذاب آیا؟ ایک چیخ تھی، چنگھاڑ تھی۔ اس کی ایک مثال میں بیان کرتا ہوں، خاص طور پہ ہم اہل مسجد جو ہیں اس کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ بعض اوقات اسپیکر کا جو والیوم ہے وہ خراب ہو جاتا ہے اور ایک سیٹی کی آواز نکلتی ہے، اور جیسے جیسے یہ آواز بڑھتی ہے ویسے ویسے ہم اپنی طبیعت کے اندر جو ہے ایک بے چینی سی محسوس کرتے ہیں۔
ہاں، اور اگر کچھ دیر تک وہ آواز بڑھتی رہے اور وہ آواز قائم رہے تو یقین جانے مسجد سے لوگ باہر نہیں، اتنی آواز ہوتی ہے اس سیڑھی کی. تو اللہ کی طرف سے جو نازل شدہ عذاب ہوگا اس کی چیخ کیا ہوگی. لہذا شاید ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ چیخ کیسا عذاب ہو سکتا ہے. یہ چیخ ایسی چیخ ہے جو کانوں کے پردوں کو پھاڑ کے رکھ دے، جو دماغ کو پھاڑ کے رکھ دے. ایسی چیخ قوم سعود کو اللہ نے ایسے عذاب میں مبتلا کیا. اور قوم عاد کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ان پر کیسا عذاب نازل فرمایا. جیسے ان کو پیدا کیا تھا ویسا ان پر عذاب نازل فرمایا، کیونکہ لم یخلق مثلھا فی البلاد، ان جیسا اللہ نے کسی کو پیدا نہیں. ایک ایسی تیز آندھی چلی، تیز ہوا اور آندھی چلی، جو یعنی اس سے جو مٹی اور مٹی کے جو ذرات تھے، آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ جس طرح گولی ہے جو ایک پسٹل سے نکلتی ہے، ٹھیک ہے، چھوٹی سی ہوتی ہے چھوٹی سی چھوٹی گولی کیا کرتی ہے، ہاں وہ جسم کو پھاڑ کے رکھ دیتی ہے. آپ سمجھیں اس کو کہ اللہ نے ان ذرات کو گولیوں میں بدل دیا تھا. اللہ اکبر. جہاں سے گزرتے، جس کے پاس سے گزرتے، اس کو تہس نہس کر کے رکھ دیتے. جب جو اللہ کی سب سے مضبوط خلقت ہے، انہوں نے پہاڑوں کو تراش کر گھر بنائے تھے، جب ان کے گھر کے آثار باقی نہیں رہے تو ان کے وجود کا کیا ہو. سوچیں، ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ احقاف کی ابتدا میں اس کا ذکر کیا تھا، اور یہ بات ذکر کی تھی کہ واللہ اعلم اکثر مفسرین نے اس سے مراد قوم عاد کو لیا ہے. اور پھر آج بھی قوم عاد کا جو مسکن ہے وہ یمن کی ایک صحرائی زمین بیان کی ہے، کہ جس کو اگر آپ اوپر سے دیکھیں تو آپ کو کئی فٹ جو ہے وہ نشیب کے اندر جو ہے وہ نظر آئے، اور اس کے اندر جو اپنا اگر آپ کچھ ڈالیں تو آپ اس کو باہر نکالیں تو وہ گل جائے. اگرچہ ظاہری اعتبار سے ایک صفوف کی طرح وہ مٹی، ٹھیک ہے، لیکن آج بھی اس کی یہ حقیقت ہے، اور آج بھی اس کے اندر یہ ہولناکی موجود ہے، اس کے اثرات باقی نہیں. قوم عاد کو اللہ نے ایسے برباد کی، فرعون اور اس کے لشکر کو سمندر میں غرق کر دیا. اور سب سے خطرناک عذاب جو ہے، اللہم سلم نسأل اللہ السلامۃ والعافیہ، وہ قوم لوط پر آیا. ایک نہیں، پہ در پہ ان پر عذاب. پہلے ایک چیخ ان پر مسلط کی گئی، ہوا کا عذاب ان پر نازل کیا گیا، اور اس کے بعد ان کی پوری بستی کو اٹھایا گیا، آسمان کی بلندیوں پہ لے جا کر نیچے اس کو پٹخ دیا گیا. اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ان پر پتھروں کی بارش نازل فرمائی. خطرناک ترین جو عذاب ہے وہ قوم لوط پر آیا. وہ اصحاب الایکہ سے کیا مراد ہے؟ درختوں کے جھنڈ والے. واللہ اعلم. مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ قوم شعیب ہے. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، انہیں قوم مدین بھی کہا جاتا ہے. اور قوم تبع جو ہے وہ یمن کے اندر جو قوم سبا ہے، واللہ اعلم، اس سے تعبیر کیا مفسرین نے کہ ان سب نے جھٹلایا، اور نتیجے میں ان سب پر ہمارا جو عذاب ہے اور وعید ہے وہ ثابت ہو گئی. یہ 3 آیات اللہ رب العالمین نے 2 مقصد کے لیے نازل فرمائی. پہلا مقصد اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اہل ایمان کی تسلی اور تشفی کے لیے، کیونکہ نبی کریم کی یہ صفت ہے. اللہ اکبر، قربان جائیں ہم اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جب آپ کفر کو، شرک کو اور گناہوں کو دیکھتے، یعنی کفر کوئی اور کر رہا ہے، شرک میں کوئی اور مبتلا ہے، گناہوں میں کوئی اور مبتلا ہے، لیکن اس کی تکلیف جو ہے وہ نبی کریم محسوس کرتے تھے. اور وہ تکلیف جس کے لیے قرآن مجید نے باخع کا لفظ استعمال کیا، لعلک باخع نفسک، معنی کیا ہے کہ اندر ہی اندر یہ آپ کو ختم کر رہی. تو آپ کی تسلی و تشفی کے لیے قرآن مجید میں اللہ نے بے شمار آیات نازل فرمائے. ان میں سے ایک آیت وہ آیات کہ جن میں سابقہ اقوام اور ان کے جھٹلانے اور ان کے عذاب کا ذکر ہے. پیارے حبیب، انہوں نے صرف آپ کو نہیں، یعنی آپ ہی نہیں ہیں کہ جن کو جھٹلایا گیا، آپ سے پہلے جتنے انبیاء آئے اور رسول آئے سب کو جھٹلایا گیا.
پہلی بات. اور دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ جھٹلانے والوں کا انجام بیان کیا، فحق وعید. لہذا اللہ کے پیارے حبیب، صحابہ، اہل ایمان ہر دور اور زمانے میں پریشان مت ہو. اہل باطل کا جو انجام ہے وہ بالآخر بربادی ہے، فحق وعید. آگے فرمایا افعینا بالخلق الاول بل ہم فی لبس من خلق جدید. کیا ہم تھک گئے ہیں بالخلق الاول، پہلے ہی مرتبہ پیدا کرنے کے ساتھ؟ یعنی جتنا کچھ آپ نے قاف کی ابتدا سے لے کر اب تک پڑھا ہے، آسمانوں کا، زمین کا، اور جو کچھ آسمان سے نازل شدہ پانی اور اس کے ذریعے اللہ رب العالمین مردہ شہروں کو زندہ کرتا ہے، یہ تسلسل کا عمل ہے کہ نہیں؟ ہاں، یہ جاری و ساری عمل ہے نا. ہاں، اللہ فرماتا ہے کیا جب ہم انسان، تو خلق الانسان ضعیفا، انسان جو ہے وہ ضعیف البنیان ہے، کمزور نہیں، کمزور ترین ہے، کمزور ترین ہے. ہاں، اور وہ یہ زعم کرتا ہے کہ اللہ انسان کو دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا، اور جو انسان سے کئی گنا زیادہ طاقتور اللہ رب العالمین کی مخلوقات ہیں، اللہ تو انہیں پیدا کر نہیں تھکا، اللہ تو انہیں پیدا کر کے نہیں تھکا. ہاں، کیا انسان کو پیدا کر کے اللہ تھک گیا ہے کہ دوبارہ انسان کو نہیں پیدا کر سکتا؟ بل ہم فی لبس، بات یہ ہے کہ وہ شک میں ہے، من خلق جدید، نئے طریقے سے دوبارہ سے پیدا کیے جانے پر. اور پھر دو باتیں یہاں سمجھ لیں کہ کسی کی بنیاد موجود نہ ہو، ہاں، کسی کو عدم سے وجود دینا یہ مشکل ہے. لہذا کوئی بھی، یعنی آپ یہ کہہ لیں کوئی بھی اللہ کے خالق ہونے میں اور غیر کے موجد ہونے میں کیا فرق ہے؟ بنیادی فرق یہ ہے کہ اللہ نے بغیر کسی سبب اور وسیلے کے تخلیق فرمائی. ہاں، اللہ جو ہے وہ ریسرچ کا، تحقیق کا معاذ اللہ محتاج نہیں، اور نہ اللہ رب العالمین اکوپمنٹس کا، آلات کا محتاج ہے. ہاں، اور دنیا کے اندر جس نے جو بھی پیدا کیا ہے اس نے کسی نہ کسی چیز کو بنیاد بنایا ہے کہ نہیں؟ پیدا سے مراد بنایا ہے، اور پھر جب وہ ایک مرتبہ بن جاتی ہے، وہ پروڈکٹ مارکیٹ میں آ جاتی ہے، اور پھر اس کی، ہاں، پھر اس کو دوبارہ بنانا بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے. اتنی سی چھوٹی سی بات تمہیں سمجھ میں نہیں آتی کہ اللہ نے تو بغیر کسی بنیاد کے انسان کو پیدا کیا، ہاں، ہے کہ نہیں؟ ہاں، تو اللہ کے لیے دوبارہ انسانوں کو پیدا کرنا کون سا مشکل بات ہے. دوسری بات کیا فرمائی کہ اگر کسی چیز کے آثار ختم ہو جائیں، کسی چیز کے آثار ختم ہو جائے، اللہ تو اسے بھی پیدا کرنے پر قادر ہے. کہ جیسے ہمارے جسم جو ہیں جب مرنے کے بعد مٹی میں ملتے ہیں تو زمین کے ذرات بن جاتے ہیں نا. جسم نے تو اپنا وجود ختم کر لی، اللہ تو اسے بھی پیدا کر سکتا ہے، اللہ انہیں بھی پیدا کرے گا. لیکن پھر بھی اللہ نے انسان کی ایک، جسے کہتے ہیں کہ دمچی جسے کہا جاتا ہے، یہ ریڑھ کی ہڈی کی بنیاد جو ہوتی ہے، وہ ہڈی پھر بھی باقی رہتی ہے. اللہ نے اگرچہ وہ اس کا محتاج نہیں ہے، ہاں، لیکن تمہارے لیے اس بات کو سمجھایا کہ اللہ نے اس کو باقی رکھا ہے. اللہ اس سے دوبارہ تمہیں گوشت کا لوتھڑا بنائے گا، اس کا جسم تمہیں عطا فرمائے گا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ تم شک میں ہو. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اور یقیناً بلا شبہ ہم نے انسان کو پیدا کیا، وَنَعْلَمُ، اور ہم جانتے ہیں، مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، کہ اس کا نفس، ہاں، کیا وسوسے اس میں پیدا کر رہا ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم قریب ہیں سب سے بڑھ کر، اقرب اسم تفضیل کا، سب سے بڑھ کر قریب ہیں، الیہ اس کے، من حبل، شہرگ، حبل کہتے ہیں رگ کو، اور ورید کہتے ہیں اس رگ کو جو دل سے آتی ہے اور گردن تک جو پہنچتی ہے. قرآن مجید نے اس رگ کی ابتدا اور انتہا دونوں ذکر کی. دل سے یہ رگ شروع ہو رہی ہے، اور اسے قرآن مجید نے وتین سے تعبیر کیا ہے. ثم لقطعنا منه الوتین، اور وتین کا ذکر کہاں کیا ہے؟ اللہ اکبر، وتین کا ذکر کیا ہے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے. اگر پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی طرف سے کوئی بات کرتے تو ہم ان کی وتین کاٹ دیتے. لقطعنا منه الوتین. اور پھر فرمایا فما منکم من احد عنه حاجزین، تم میں سے کوئی ہمیں اس سے روکنے والا نہیں ہے. یعنی یہ انتہا ہے نبی کریم کی صداقت کی کہ پیارے پیغمبر اگر ایک بات بھی اپنی طرف سے کرتے
یعنی کہ مفہوم مخالف کیا ہے کہ ایک بات بھی آپ کی اپنی طرف سے نہیں ہے، وہ ہماری طرف سے، اگر کرتے تو ہم وتین کو کاٹ کے رکھ دیتے۔ وتین کیا ہے؟ دل سے شروع ہونے والی رگ، اور جب یہ رگ گردن تک پہنچتی ہے جسے ہم شہرک کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اسے جو ہے وہ ورید کہا جاتا ہے عربی کے اندر، تو ہم شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اس آیت پر ہم آج کی جو کلاس ہے اس کا اختتام کرتے ہیں اس بات کے ساتھ کہ دو باتیں اس آیت کے اندر کی گئی ہیں اور وہ بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے وسوسہ کسے کہتے ہیں؟ وسوسے کی ایک تعبیر ہمارے علم میں ہے، خیال ہے کہ نہیں؟ لیکن وسوسے کی کئی تعبیرات ہیں عربی کے اندر۔ کان کے اندر جو آپ کے سرگوشی کی جاتی ہے جسے کوئی دوسرا نہیں سنتا، اسے بھی وسوسے سے تعبیر کیا جاتا ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، بہت ہلکی سی دبی ہوئی آواز جو محسوس نہیں ہوتی، اسے بھی وسوسے سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور تیسری تعبیر وسوسے کی وہ خیال ہے یا وہ آواز ہے جو دل کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ اچھا، یہ تینوں تعبیرات بیان کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ۔ یہ انتہا ہے اللہ رب العالمین کے علم کی، یعنی اللہ کے علم کی تو انتہا نہیں ہے، ہاں اس کا علم لامحدود ہے، لیکن میں سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں کہ آپ کس حد تک اللہ کے علم کو سمجھ سکتے ہیں۔ انسانی جو حد ہے، انسانی حد کی انتہا کس حد تک سمجھ سکتے ہیں؟ وہ آواز جو محسوس تک نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، وہ خیال جو دل کے اندر پیدا ہوتا ہے، وہ سرگوشی جو کانوں میں آتی ہے، اللہ رب العالمین سب سے واقف ہے، یہ اللہ کا علم ہے۔ اور اس کے فوراً بعد اللہ نے فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ ہم جو ہیں اس کے شہرک سے بھی زیادہ قریب۔ لہذا اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہاں اللہ کی جو قربت ہے، ٹھیک ہے، اللہ کا جو قریب ہونا ہے وہ اس کے علم کے اعتبار سے، کیونکہ علم کے سیاق میں ذکر ہو رہا ہے۔ لہذا ایک اصول ہے، ہم تفصیل سے اس پر بات نہیں کر سکتے، وقت اجازت نہیں دیتا، کہ جب ہم اللہ رب العالمین کے وجود کی بات کرتے ہیں نا کہ اللہ کہاں ہے، ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے یہ بڑا ہی شدید اختلافی مسئلہ ہے کلمہ گو کے درمیان، اور اس نے مسلمانوں کو جو ہے وہ تقسیم کر کے رکھ دیا۔ اللہ کی ذات کے بارے میں علم یہ ہونا چاہیے الرحمن علی العرش استوى، جو صراحت کے ساتھ اللہ رب العالمین نے بیان کیا۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو آیات صراحت کے ساتھ ہوں اور جو آیات جن میں احتمال ہو، عقیدہ ان آیات سے لیا جاتا ہے جو صراحت کے ساتھ ہو، جن میں احتمال کی کوئی گنجائش نہیں۔ لہذا ایک نہیں، دو نہیں، 7 مقامات پر اللہ نے صراحت کے ساتھ کلیئرلی ذکر کیا ہے کہ رحمان عرش پر مستوی، ٹھیک ہے۔ لہذا ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی ذات عرش پر مستوی ہے، اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے عرش پر ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید کی ان آیات کو شبہات کے طور پہ ذکر کیا جاتا ہے، جیسے کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ دل میں ہے، یہ اللہ تو ہمارے ساتھ ہے، اللہ یہاں ہے، تو جن آیات کا سہارا لیا جاتا ہے ان میں ایک آیت یہ بھی ہے کہ اللہ فرماتا ہے ہم تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہیں۔ لہذا یہ آیت ہو یا معیت کی آیات ہو جس میں اللہ فرماتا ہے وہ تمہارے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، وہ تمہارے ساتھ ہے، ان تمام آیات کا قرآن مجید میں مطالعہ کریں، کوئی ایک آیت بھی اللہ کی صفات کے سیاق کے بغیر ذکر نہیں کی گئی، یہ سمجھ لیجیے۔ یعنی یہاں قربت کا ذکر کیا گیا ہے تو پیچھے علم موجود ہے، اللہ کی جہاں معیت کا ذکر کیا گیا ہے وہاں کوئی نہ کوئی صفت موجود ہوگی، جس سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے عرش پر مستوی ہے، لیکن اللہ اپنی صفات کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے۔ لہذا جو ہم جملہ کہتے ہیں نا حاضر و ناظر کا، ناظر تو ہے اللہ، لیکن حاضر سے اگر مراد جو ہے وہ اس کا وجود ہے کہ اللہ اپنے وجود اور ذات کے اعتبار سے حاضر ہے، تو یہ کفر یا جملہ ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اور پھر ایک معمولی سی بھی ایک کامن سینس کی بات ہے، انسانی عقل اس بات کو کیسے تسلیم کرے کہ دنیا میں بہت سی ایسی جگہ ہیں جہاں شرافت جمع نہیں ہو سکتی، عزت جمع نہیں ہو سکتی، ہے کہ نہیں؟ کیا ہم اپنی شرافت کے لیے اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ ہمیں اس جگہ کے ساتھ ہمارا انتظار کیا جائے؟ دنیا میں بہت سی جگہ ایسی، ہماری عزت پر، ہماری شرافت پر حرف آ جاتا ہے۔ اگر کسی کو اس جگہ پر دیکھ لیا جائے تو اس کے کیریکٹر
پر بات شروع ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ دنیا میں بہت سی جگہ ہم کیسے اللہ کی ذات کے اعتبار سے اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ وہاں پر ہو سکتا ہے. بیت الخلاء ہے، حمام ہے، شراب خانے ہیں، زنا کے اڈے ہیں دنیا کے اندر. اتنی ایسی جگہ ہے. اور پھر دنیا تو اللہ کی ویسی ناپسندیدہ جگہ ہے سوائے مساجد کی. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. بازار کو اللہ بازار کو ناپسند کرتا ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جسے اللہ ناپسند کرے اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے وہاں پر موجود ہو؟ ٹھیک ہے، تو لہذا عقل اور کامن سینس بھی اس بات کو پسند نہیں کرتا. ما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جس طرح اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا. جو اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ اللہ کے لیے کیسے پسند کرتے ہیں؟ اور دوسری بات وہ یہ ہے کہ کمال یہ نہیں ہے کہ میں یہاں پر موجود ہوں اور آپ مجھ سے پوچھیں کہ یہاں کتنے آدمی ہیں بیٹھے ہوئے اور میں گن کے بتا دوں کہ جی یہاں اتنے آدمی ہیں. کوئی کمال کی بات؟ کمال یہ ہے کہ وہ اپنی ذات کے اعتبار سے عرش پر مستوی ہو اور اس کو پتہ ہو کہ کائنات کے اندر کیا ہو رہا ہے. ایک سیاہ رات کے اندر سیاہ پہاڑ پر سیاہ رنگ کی چیونٹی بھی اگر رینگ رہی ہے اس کے دل میں کیا خیال پیدا ہو رہا ہے. کمال یہ ہے کہ اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے عرش پر ہے اور اس کو پتہ ہے کہ وہ خیال وہ سیاہ رات کے اندر سیاہ پہاڑ پر سیاہ چیونٹیوں کو دیکھ رہا ہے. اس کی جو بنبناہٹ یہ آواز ہے اسے سن رہا ہے اور اس کے دل میں جو خیال پیدا ہو رہا ہے اس کو جان رہا ہے. یہ کمال ہے. اور پھر آخری بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے اعتبار سے اللہ کی ذات اس بات کی لائق ہے وہ ایسے مقام پر ہو کہ جس سے اوپر کوئی نہ ہو، سب اس سے نیچے ہو، اس سے اوپر کوئی نہ ہو. لہذا اور وہ مقام اللہ رب العالمین نے اپنی ذات کے لیے عرش بیان فرمایا. عرش سے اوپر کیا ہے یا تو بتا دیجئے کہ عرش سے اوپر کیا ہے. آپ سائنٹیفکلی بتا دیجئے، لاجیکلی بتا دیجئے آپ. اور اگر آپ نہیں بتا سکتے تو مان لیجئے کہ اللہ رب العالمین ایسے مقام پر ہے کہ سب اس سے نیچے ہیں اور وہ سب سے بلند ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید کے نور سے اللہ رب العالمین ہمارے قلب و اذہان کو منور فرما دے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.